اور آج کے سبق میں بھی 6 آیات کریمہ پڑھی جائیں گی۔ سورۃ حامیم زخرف ہے اور آیت کا نمبر ہے 57 سے لے کر 62 تک اور صفحہ ہے 445۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا، اور جب بیان کی گئی ابن مریم کی مثال، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، ناگہاں تیری قوم عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے شور مچانے لگے، چیخنے اور چلانے لگے۔ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اور کہنے لگے کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ علیہ السلام؟ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، نہیں بیان کیا اس مثال کو تیرے لیے مگر جھگڑا کرنے کے لیے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ قوم ہے جھگڑالو، بلا وجہ جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں، ضد کی وجہ سے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، نہیں ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام مگر اللہ کے ایک نیک بندے، ہم نے انعام فرمایا تھا اس پر۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے ان کو کر دیا تھا اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنی اسرائیل کے لیے، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو کر دیتے تم میں سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے، زمین میں جانشینی کرتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام البتہ وہ علم ہے قیامت کا، قیامت کی پہچان اور نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، پس مت شک کرنا قیامت کے بارے میں اور میری بات مانو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے راستہ سیدھا۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور نہ تمہیں روک دے شیطان قیامت سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
آج کے سبق میں جو آیات پڑھی گئی ہیں ان کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے اور قیامت کا ذکر آیا ہے ان آیات میں۔ پچھلی آیتوں میں فرعون کا ذکر تھا اور مکے والوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی فرعونیوں سے مختلف نہیں ہوگا، اس لیے بدماشی سے باز آ جاؤ۔ جو اللہ فرعونیوں کو غرق کر سکتا ہے تمہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی بیان کی کہ جیسے اللہ نے موسیٰ کے دشمنوں کو نیست و نابود کیا، اے میرے نبی تیرے دشمنوں کو بھی اللہ نیست و نابود کر دے گا۔ ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمن بھی مٹ جائیں گے۔ ان آیتوں کا شان نزول دراصل وہ آیت ہے جس کا ذکر سورۃ انبیاء میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ عبادت اللہ کی کرو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو کسی کا محتاج نہیں۔ اپنے خود ساختہ معبودوں کی پوجا نہ کرو، تمہارے ان معبودوں میں کوئی خیر نہیں بلکہ تمہیں جہنم لے جانے کا سبب بنیں گے۔ تو مکے کے ایک سردار نے کہا کہ اگر معبودوں میں خیر نہیں تو عیسائی تو عیسیٰ کی پوجا کرتے ہیں، پھر عیسیٰ میں بھی خیر نہیں۔ یہودی عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، ان کا بت بنا کر پوجتے ہیں، تو کیا ان میں بھی خیر نہیں؟ تو اس طرح کی حجت بازی کی۔ ایک دفعہ مکے کے کچھ سردار بھی موجود تھے اللہ کے رسول کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سرداروں میں نضر بن حارث بھی تھا، ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے مشرکو تم بھی جہنم جاؤ گے اور جن کی پوجا کرتے ہو ان کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا، تو نضر بن حارث بول پڑا، بحث تکرار کی۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دوسرے سردار سے جب نضر بن حارث کی ملاقات ہوئی عبداللہ بن زبیری سے، تو اس نے کہا کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بند کر دیتا اور میں ان کو یہ دلیل دیتا کہ چلو ہمارے معبودوں کو تو تم کہتے ہو کچھ نہیں کر سکتے، ان میں خیر نہیں، تم بھی دوزخ جاؤ گے، تمہارے معبودان باطلہ بھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ عیسیٰ کا درجہ تو ہمارے بتوں سے بڑھ کر ہے، اس کو تو اللہ کے رسول مانتے ہیں مسلمان بھی، اور عیسائی تو ان کو خدائی درجہ دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب میں مانگتا اس سے۔ تو اس کی پوری وضاحت تب ہوگی جب اس آیت کو بھی ساتھ ملا لو۔ یہ صفحہ 298 پر ہے، صفحہ نمبر 298۔ جب دل میں ضد ہو تو پھر آدمی مانتا نہیں، حجت بازی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ حجت بازی۔ یہ دیکھیے صفحہ 298 پر 17واں پارہ ہے، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 98، 99 اور 101۔ کافروں کی اسی بات پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اے مکے کے کافروں بے شک تم بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ہو سوائے اللہ کے، تم سب ایندھن ہو جہنم کا، تم سب ایندھن ہو جہنم کا۔
انتم لہا واردون، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو، تم سب اس میں۔ تو اس آیت میں ذرا غور کریں، اس میں لفظ ما آیا ہے، ما تعبدون۔ تو ما کا استعمال عام طور پر غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جاندار چیزوں کے لیے نہیں بلکہ بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے۔ تو بتوں میں جان ہوتی ہے، تو مطلب تو اس آیت کا یہ ہے کہ بتوں کو جہنم میں داخل کیا جائے، باب لات کو نہیں، لات کے بت کو، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بت کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو نہیں، عزیر علیہ السلام کا جو بت بنا کر پوجتے ہیں اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ مطلب تو آیت کا واضح ہے، لیکن جب حجت بازی کرنی ہو، اعتراض کرنا ہو، اصل میں بتوں کی حیثیتیں دو ہیں۔ ایک ہے کہ بت مراد ہوں جو انہوں نے پتھر بنائے ہوئے تھے بزرگوں کے شکلوں کے، دوسرا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے مراد ہوں جن کے بت بنائے جاتے تھے۔ تو نیک بندے تو جنت جائیں گے، لیکن ان کے بتوں کو ضرور جہنم میں داخل کیا جائے گا تاکہ پجاریوں کی حسرت اور زیادہ ہو اور قیامت کے دن زیادہ پچھتائیں۔ اور جو پوجا اپنی خود کرواتے ہیں وہ تو پجاریوں کے ساتھ ہی جہنم بھی جائیں گے، جیسے فرعون خود دوزخ میں، لوگ بھی دوزخ میں، شیطان بھی اپنی پوجا کرواتا ہے، بتوں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، قبروں کے نام پر، ولیوں کے نام پر۔ دراصل پوجا کون کرواتا ہے؟ شیطان، تو شیطان بھی جہنم جائے گا۔ بات تو ہے باطل معبودوں کی یا ان کے بتوں کی بات ہے، لیکن جب نکتہ آفرینی پیدا کرنی ہو، اعتراض کرنا ہو، تو اعتراض تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں آج کل موجودہ زمانے کی بات کر رہا ہوں، ہم کہتے ہیں بزرگوں، ولیوں، نبیوں کی قبریں نہ پوجو۔ یہ کہنا جی ولیاں نبیاں نو نہیں مانتے۔ آپ سارے ولیوں نبیوں کو مانتے ہیں یا نہیں؟ لیکن جو پجاری طبقہ ہے وہ کہتا ہے جی یہ مانتے ہی نہیں ولیوں کو، مانتے ہی نہیں نبیوں کو، یہ منکر ہیں۔ تو یہ سینہ زوری ہے، بدماشی ہے۔ اسی طرح کا اعتراض مکے کے کافروں نے ہمارے نبی پر کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چونکہ در حقیقت پوجا کی جاتی ہے شیطان کے بہکانے پر، تو شیطان تو دوزخ جائے گا، جھوٹے معبود بھی دوزخ جائیں گے، اور بت چاہے ولیوں نبیوں کے ہوں، ان بتوں کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا، جیسا کہ پہلے پارے میں بھی آتا ہے وقودھا الناس والحجارہ، ان کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ تو بتوں کو بھی دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا، اگر بالفرض یہ بھی معبود ہوتے، یہ بت جن کی پوجا کرتے ہیں، تو فرمایا یہ دوزخ میں داخل کیوں ہوتے؟ پجاری بھی دوزخ گئے، خود بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے، تو کیا فائدہ ہوا؟ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور سب اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ان کے لیے اس دوزخ میں چیخ و پکار ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ دوزخ میں کان پڑی آواز بھی نہیں سن سکیں گے شور کی وجہ سے۔ اس اگلی آیت میں جو صفحہ 299 پر ہے، دوسری سطر، اس میں مکے کے کافروں کے اعتراض کا جواب ہے کہ جو میرے نیک بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عزیر علیہ السلام ہیں، یا جن بزرگوں کی قبریں پوجی جاتی ہیں، جن کے بت بنا کر پوجے جاتے ہیں، خود وہ نیک تھے، فرمایا وہ دوزخ سے دور رہیں گے۔
وہ نیک بندے دوزخ سے، یہ ہے ابن زبیری کے اعتراض کا جواب۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنی، بے شک جن لوگوں کے لیے سبقت کر چکی ہے ہماری طرف سے بھلائی۔ بت تو مکے کے کافر فرشتوں کو بھی بناتے تھے، تو فرشتے دوزخ جا سکتے ہیں؟ تو جو نیک لوگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، مسیح علیہ السلام، عزیر علیہ السلام یا فرشتے، یہ تو دوزخ سے دور رہیں گے۔ اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، بلکہ دوزخ کی معمولی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، نہیں سنیں گے دوزخ کی معمولی آہٹ بھی۔ وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ جنت کی نعمتوں میں جو ان کے جی چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو دراصل اس آیت کو جو آج پڑھی ہے اس آیت کے ساتھ ملا کر سمجھو گے تو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابن زبیری نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اگر ہمارے معبود دوزخ جائیں گے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس پر کافروں نے بڑی داد دی ابن زبیری کو کہ جی بڑا نکتہ اٹھایا، لاجواب کر دیا۔ اس وقت وہ چلانے لگے، شور مچانے لگے۔ یسدون کا معنی شور مچانے لگے، صدا یسدو کے معنی چلانا، شور کرنا، ہنسنا۔ زور زور سے شور مچا کر داد دی اس کافر کو کہ جی بڑا اعتراض کیا، اب تو مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہوگا۔ اور کہنے لگے کہ چلو ہمارے معبود تو جیسے بھی صحیح، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے معبودوں سے بہتر نہیں ہیں؟ تو کیا وہ بھی دوزخ جائیں گے؟ یہ ہے اگلی آیت کا مطلب جو آج کے سبق میں ہے۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اور کافر کہنے لگے کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ علیہ السلام؟ تو ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، وہ عام ولیوں سے ان کا درجہ بلند ہے، فرشتوں سے بھی ان کی شان اونچی ہے۔ تو کہنے لگے پوجا تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عیسائی کرتے ہیں، کیا وہ بھی دوزخ جائیں گے؟ فرمایا دراصل انہوں نے یہ مضمون اس لیے بیان کیا ہے کہ جھگڑا کریں، حجت بازی کریں، یہ کوئی دلیل بنتی نہیں۔ جب دل میں ضد ہو تو پھر آدمی خواہ مخواہ کی دلیلیں دیتا ہے، جھوٹی دلیلیں دیتا ہے۔ جیسے ایک شیعہ ذاکر کہہ رہا تھا جب ابو طالب کے گھر بچہ پیدا ہوا تو سانچوں والوں کے پاس گئے کہ اس بچے کے بارے میں بتاؤ اپنا حساب لگا کر۔ اس نے کئی نقشے بنائے اور پھاڑے، بناتا رہا پھاڑتا رہا، بناتا رہا پھاڑتا رہا۔ پوچھا کیا بات ہے، اس بچے کے بارے میں بتاؤ کہ اس وقت میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی قسمت کیا ہے۔ تو سانچہ بنانے والے نے کہا کہ میں نے بڑا اندازہ لگایا، اس جو وقت تم بتا رہے ہو اس وقت میں تو کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، خدا ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ شیعہ ذاکر کی تقریر یوٹیوب پر لگی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں جی حضرت علی مولود کعبہ ہیں۔ شیعوں سے کبھی سنا ہے کہ جی کعبہ میں پیدا ہوئے؟ تو کعبہ میں بچے پیدا نہیں ہوتے، کعبہ میں عبادت کی جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں۔ اور اس زمانے میں جو خانہ کعبے کے قریب لوگ پیدا ہوتے تھے نا، ان کو اعزاز کے طور پر مولود کعبہ کہہ دیتے تھے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کعبے کے اندر پیدا ہوتے تھے یا مسجد کے اندر پیدا ہوتے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت ناپاک ہو جاتی ہے، خون آتا ہے، تو گندگی کا کیا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ؟ اور میرے پاس اس کی بڑی ٹھوس دلیل ہے، یہ دیکھیے صفحہ 112۔
صفحہ نمبر 112۔ یہ کہانیاں کس سے ہیں؟ جھوٹی دلیلیں ہیں۔ صفحہ کون سا بتایا؟ 112۔ صفحہ 112 کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 95 میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب حاجی حج پر جائیں تو شکار نہ کریں۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے، شکار کرنا۔ اور اگر کوئی غلطی سے جانور مر جائے، قتل ہو جائے، تو اس کے بدلے میں قربانی دے، دم دے۔ اس دم کے ذکر میں آتا ہے کہ اس قربانی کو بالغ الکعبہ، کعبے تک پہنچاؤ۔ اس قربانی کو کہاں پہنچاؤ؟ کعبے میں۔ حالانکہ قربانی کعبے میں ذبح نہیں کی جاتی، قربانیاں تو مینا میں ذبح کی جاتی ہیں جو کعبے سے کافی دور ہے۔ تو جو قریب خانے کعبے کے پیدا ہوتا تھا، چونکہ بنو ہاشم کے گھر جو تھے نا وہ قریب تھے، تو ان کو اعزاز اور عزت کے طور پر کہہ دیتے تھے مولود کعبہ۔ جیسے ایک اور صحابی ہیں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی مولود کعبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ کعبے کے ساتھ، مسجد حرام کے ساتھ ملحقہ مکان میں پیدا ہوئے تھے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی کعبے کے اندر پیدا ہوئے تھے، تو پھر قربانیاں بھی کعبے کے اندر ذبح کرو۔ یہاں کعبے کا لفظ ہے کہ کوئی نہیں، قربانی کا لفظ ہے کہ کوئی نہیں، نظر آ رہا ہے؟ ہدین قربانی، بالغ الکعبہ، کعبے تک پہنچاؤ۔ تو کعبے تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ حدود حرم میں پہنچاؤ۔ سارا مکہ حدود حرم ہے۔ مینا میں ذبح کرنے کو اللہ نے کعبے میں پہنچانا فرمایا ہے یا نہیں؟ تو اس لیے مولود کعبہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ یہ ان کی سینہ زوری ہے، جھوٹی دلیلیں ہیں کہ کوئی نہیں، کوئی بولتے ہی نہیں، آپ کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی، کوئی نہیں۔ تو یہاں بھی جھوٹی دلیل دی، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں صرف جھگڑے کے لیے جھوٹی دلیلیں دے رہے ہیں، کیونکہ یہ مکے کے کافر جھگڑالو قوم ہے، ان کے اندر شرک کا گند ہے۔ جب کسی آدمی کے دل میں شرک کا گند ہو تو وہ پھر جھوٹی دلیلیں دیتا ہے۔ وہ کیسی دلیلیں دیتا ہے؟ جھوٹی، اور جھوٹے الزام لگاتا ہے اہل حق پر، جیسے کافروں نے ہمارے نبی پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ اور آج کل ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہیں جی ولیوں نبیوں کو نہیں مانتے، حالانکہ ہم سب ولیوں نبیوں کے ماننے والے ہیں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو میرے نیک بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، ان کو نبی بنایا، ان کے اوپر انجیل نازل کی، اور بغیر باپ کے پیدا کر کے بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا ایک نشان بنایا، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قیامت برحق ہے۔ جو اللہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور ہمارے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ ہم چاہیں تو انسانوں میں سے فرشتے پیدا کر دے، ہم چاہیں تو انسانوں میں سے فرشتے پیدا کر دے، جیسا کہ ایک اور آیت میں بھی آیا ہے، جو کہتے تھے کہ پیغمبر انسان کیوں آتے ہیں، ہم انسانوں کو نبی نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس زمین پر نوری آباد ہوتے، فرشتے آباد ہوتے، تو ہم پیغمبر بھی فرشتہ بھیجتے۔ یہ دیکھیے صفحہ 264 پر آپ آیت پڑھ آئے ہیں۔ تو اللہ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ کوئی کام مشکل نہیں۔ صفحہ 264 پہلی سطر، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 95 پڑھ رہا ہوں۔ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے، یمشون مطمئنین، چلتے پھرتے اطمینان سے،
لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، ضرور ہم نازل کر دیتے اوپر ان کے آسمان سے فرشتے کو پیغمبر بنا کر۔ تو اللہ تعالی بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، انسانوں میں سے چاہے تو فرشتے پیدا کر دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی بنایا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی، آج کے سبق میں آیت نمبر 61 سورۃ زخرف، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قیامت کی نشانی بنایا، علم بنایا، پہچان بنایا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے۔ علم کا معنی ہے علم، قیامت کا علم، قیامت کی پہچان، اور اس علم کے لفظ کو ایک دوسری قرأت میں عالمون بھی پڑھا گیا ہے۔ عالمون کا معنی ہے نشانی، عالمون کا معنی کیا ہے؟ نشانی، پہچان، جھنڈے کو بھی علم کہتے ہیں۔ تو علم کا معنی ہو یا علم کا معنی ہو، مطلب ایک ہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ جب قیامت قریب آئے گی تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اتریں گے یا نہیں؟ اس سلسلے میں قرآن کی بہت ساری آیتیں بھی ہیں اور متواتر 100 کے لگ بھگ احادیث بھی ہیں، اور متواتر حدیثیں بھی قرآن کی طرح ہی قطعی ہوتی ہیں۔ اس لیے پوری امت کا اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کو ختم کریں گے، اور پھر فوت ہو کر ہمارے نبی کی قبر کے قریب ان کی قبر بنے گی۔ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، لیکن قادیانی نہیں مانتے۔ قادیانی، غلام احمد قادیانی دجال پہلے مانتا تھا، لیکن جب خود پروگرام بن گیا مسیح عیسیٰ بننے کا تو پہلے عیسیٰ کو مار دیا، جھوٹا عقیدہ نکالا کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ اور موجودہ زمانے میں ایک سکالر ہے، ٹی وی پر بھی آتا ہے، دنیا ٹی وی پر، اس کا نام ہے جاوید غامدی، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر واپس آنے کا منکر ہے، اس کا عقیدہ مرزائیوں والا ہے، اس لیے وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس سے بھی بچے۔ وہ کہتا ہے فرض نماز کے علاوہ نماز بھی کوئی نہیں، صرف فرض رکعتیں پڑھو، باقی کوئی نماز نہیں، یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے۔ کتنی حدیثوں کا وہ منکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بھی منکر ہے۔ اب میں آپ کو وہ آیت بھی دکھا دوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ صفحہ 94 ہے، صفحہ کیا ہے؟ 94۔ وقت ختم ہو رہا ہے، ذرا جلدی جلدی دیکھ لو۔ 94، 90، 4، 94، یہ بھی نہیں آتے آپ۔ یہ دیکھیے، یہ سارے صفحے پر یہی بیان ہے۔ تیسری سطر سورۃ النساء کی آیت نمبر 157، اور بھی کئی آیتیں ہیں قرآن میں۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کر دیا تھا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کے رسول کو۔ وقت کام ہے لہذا میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، حالانکہ نہیں قتل کیا تھا اس کو اور نہ سولی دیا اس کو، اور لیکن ان پر شبہ ڈال دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ اختلاف کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں، مگر وہم و گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور نہیں قتل کیا اس کو یقیناً، اور نہیں قتل کیا اس کو، بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے اپنے پاس، بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے اپنے پاس۔
وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا۔ اور اگلی آیت میں یہ بھی